دوسرا حصہ۔ دوسری روایت کے مطابق بی بی نرجس خاتون گھبرا کر اٹھیں اور وضو کر کے نماز شب پڑھنے لگیں، حتیٰ کہ وتر تک پہنچ گئیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ طلوع فجر قریب ہے، میں اٹھی کہ اسے دیکھوں تو صحیح۔ جب میں نے دیکھا تو فجر اول نمودار ہو چکی تھی۔ مجھے ابو محمد علیہ السلام کے وعدے یاد آئے تو امام علیہ السلام نے اپنے حجرے سے پھر ندا دی۔ شک نہ کریں، پس میں دل میں ابو محمد علیہ السلام سے ندامت محسوس کرنے لگی کہ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور شرمندہ تھی۔ پس بی بی نرجس خاتون نے نماز مکمل کی اور گھبرا کر باہر آئیں تو میں نے دروازہ پر انہیں پا لیا اور پوچھا جو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ علیہ السلام اس بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں، محسوس کرتی ہیں؟ بی بی نرجس خاتون نے فرمایا، جی پھوپھی جان، میں ایک شدید قسم کا امر محسوس کر رہی ہوں۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں، میں نے انہیں حوصلہ دیا، خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے دل پر قابو رکھیں، انشاءاللہ آپ علیہ السلام کو کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے۔ پس میں نے ایک تکیہ کمرے کے وسط میں لگا دیا اور انہیں اس پر بٹھا دیا اور میں خود ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بی بی نرجس خاتون میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر ہلایا، پھر زور سے چلائیں اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا۔ امام ابو محمد علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دے کر مجھے فرمایا، ان پر سورہ قدر پڑھیں۔ میں اسی طرح سورہ قدر پڑھنے لگی جس طرح امام علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ پس میں جیسے جیسے سورہ قدر پڑھتی جاتی، مجھے ایک لحن بھری خوبصورت آواز ایک بچے کی سورہ قدر پڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بچے کی آواز سن کر میں ڈر گئی۔ ابو محمد علیہ السلام نے فرمایا، خوف زدہ نہ ہوں اور خدا کے امر پر تعجب نہ کریں، بے شک ہمیں بچپن ہی میں حکمت اور بولنا سکھایا جاتا ہے اور زمین پر ہمیں حجت بنایا جاتا ہے۔ ابھی امام علیہ السلام کی اور میری گفتگو جاری تھی کہ بی بی نرجس خاتون مجھ سے غائب ہو گئیں اور میں انہیں دیکھ نہ سکی، گویا میرے اور بی بی کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ میں روتی ہوئی ابو محمد علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، پھوپھی جان، آپ علیہ السلام واپس اپنے کمرے میں چلی جائیں، ان قریب آپ علیہ السلام ان کو اپنی جگہ پر دیکھیں گی۔ جب میں واپس آئی تو ذرا سی دیر نہ گزری تھی کہ ہمارے درمیان سے پردہ ہٹ گیا اور میں نے بی بی نرجس خاتون کو یکجا تھیں اور ان پر اتنا نور تھا کہ میری آنکھیں اس کی تاب نہ لا سکی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ولی اللہ پسر نرجس علیہ السلام زمین پر سجدہ کے عالم میں موجود ہیں اور ان کے داہنے بازو پر لکھا ہوا ہے، جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور نومولود امام علیہ السلام حالت سجدہ میں یہ کہہ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ پھر امام علیہ السلام نے 11 اماموں کے نام لیے جہاں تک کہ اپنے نام پر آ گئے اور دعا فرمائی، خدایا وہ وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے، میرے امر کو مکمل فرما، مجھے ثابت قدمی عطا فرما اور میرے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واول العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر آپ علیہ السلام نے چھینک ماری اور فرمایا، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ رحمت الظلمات ان حجت اللہ داحضات۔ یعنی تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے ہیں اور درود ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آل محمد پر۔ ظالموں نے سمجھا کہ خدا کی حجت ختم ہو گئی، اگر ہمیں بولنے کی اجازت ہوتی تو شک ختم ہو جاتا۔ بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں، پھر میں نے انہیں بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنی جھولی میں بٹھا لیا
وہ پاک و پاکیزہ تھے۔ تب ابو محمد علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، پھپھی جان میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں۔ پس میں ان کو ابو محمد کی خدمت میں لے گئی اور انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دائیں بازو پر بٹھایا، جبکہ آپ کا بایاں ہاتھ ان کی پشت پر تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی اور اپنا ہاتھ ان کے سر، آنکھوں، کانوں اور جوڑوں پر پھیرا اور فرمایا، میرے بیٹے بات کرو۔ اے حجت خدا، اے بقیت الانبیاء، اے خاتم الاوصیاء، بولو اے خلیفۃ الاتقیاء۔ امام مہدی علیہ السلام نے شہادتین پڑھی، پھر نبی علیہ السلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک کر کے علیہ السلام پر درود پڑھا اور اپنے بابا ابو محمد علیہ السلام کے نام کے بعد خاموش ہو گئے، اور پھر شیطان مردود کی شر سے پناہ مانگی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔